السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیزو، دیکھیں، آج کل بہت زیادہ طلاق کا ریشو ہماری سوسائٹی میں بڑھ چکا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے وہ تعلیم اور وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کی جو تعلیم گھر بساتی ہے، جو تعلیم انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، جو تعلیم انسان کو ہسبینڈ وائف اور چلڈرنز ریلیشن کے بارے میں سمجھاتی ہے، وہ تعلیم ہم نے آج تک حاصل نہیں کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ فارمل ایجوکیشن حاصل کر کے انفارمل ایجوکیشن حاصل کر کے ہم لوگوں نے ڈگریوں کے بوجھ تلے تو ہم لوگ آ گئے ہیں، ڈگریوں کا بوجھ تو ہم لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن ہم لوگوں کو صرف کاغذ کے ٹکڑے ہی ہیں ہمارے ہاتھ میں اور ہمارے دماغ میں، اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ مطلب زندگی گزارنے کے لیے جو اصول، جو تربیت چاہیے تھی، وہ ہمیں پرووائڈ ہی نہیں کی گئی۔ اور جو ہے ہماری جنریشن نے زیادہ تر جو لرننگ حاصل کی ہے وہ سوشل میڈیا سے اور الیکٹرانک میڈیا سے حاصل کی ہے، کہ جو جیسے دیکھ رہے ہیں ویسے وہ اپنی زندگیوں کو پرفارم کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا۔ آج طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈائیورس ہو رہی ہے، اور کچھ فیملیز میں لڑکیاں اکساتی ہیں اپنے ہسبینڈس کو اپنے برے اعمال کی وجہ سے، برے کرتوتوں کی وجہ سے۔ کچھ فیملیز میں لڑکے اکساتے ہیں لڑکیوں کو اپنے غلط کاریوں کی وجہ سے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ کچھ مطلب آج کل کی کو ایجوکیشن کی جو پیداوار ہے اس نے ہماری جو مورل ویلیوز ہیں، جو لیونگ سٹائل ہے ہمارا، وہ چینج کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ہم لوگ جو ہے وہ ہسبینڈ کو وہ عزت نہیں دے سکتے جو ہمارے ماں باپ کے زمانے میں ہماری مائیں جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کو اپنی عزت دیتی تھیں۔ تو اور ہمارے لڑکے جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو وہ عزت نہیں دے سکتے، یا وہ سوچ نہیں رکھتے کہ مطلب شادی تو انسان زندگی میں ایک ہی عورت سے کرتا ہے، یا دو سے کرتا ہے، یا تین سے کرتا ہے، یا چار سے کرتا ہے، لیکن یہ تقسیم کا سارا معاملہ ہے۔ اگر آپ تقسیم بیسٹ کر سکتے ہیں تو 4 شادیاں کر لیں، اگر تقسیم نہیں کر سکتے تو شریعت بھی اس کی ممانعت کرتی ہے کہ قیامت والے دن جو انسان وہ انسان جو ہے وہ ایک طرف سے اس کی ایک پوری سائڈ مفلوج ہوگی، جو اگر اس کی 2 بیویاں ہیں اور اگر وہ 2 بیویوں میں برابری کا سلوک نہیں کرتا ہے کسی بھی حوالے سے، ذرے سے لے کر بیڈ شیئرنگ تک، ہر معاملے میں شریعت نے جو ہے وہ ایک اصول اور ضابطے طے کیے ہوئے ہیں مرد کے لیے، کہ اگر کوئی مرد جو ہے اپنی وائف کو اس کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے پورے، تو اور دوسری کی طرف زیادہ لپکتا ہے، ایک کی حق تلفی کرتا ہے، تو وہ آدمی قیامت والے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ وہ ایک سائڈ سے مفلوج ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں دین کا نالج بھی نہیں ہے، اور دین اخلاقیات سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اور دین کی ایجوکیشن کو تو ہم نے پریفرنس ہی نہیں دی، نہ ہمارے والدین نے سوچا، بس بستے اور پینٹ شرٹ لگوا کر بس اسی میں خوش ہو گئے کہ ہمارا پتر انگریز بننے جا رہا ہے، اور ایم اے کر لے گا، ایم ایس سی کر لے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا۔ وہ سب کچھ تو بن گیا لیکن انسان نہ بن سکا۔ وہ سب کچھ تو بن گئی، لڑکی تو سب کچھ بن گئی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک اچھی عورت نہیں بن سکی، ایک اچھی وائف نہیں بن سکی، ایک اچھی ماں نہیں بن سکی۔ مجھے آپ بتائیں، 4 سال کا بچہ اگر سکول جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور فیڈر اس کے منہ میں ہے اور وہ رو رہا ہے اور چیخ چلا رہا ہے، اور ماں جو ہے وہ اپنے جو اس کی سوشل لائف ہے اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ اپنی جاب کی لائف پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا دوسری جو اس کی فرینڈس ریلیشن لائف ہے یا جو سوشل لائف ہے
تو باپ جو ہے وہ اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اولاد تو بچپن سے ہی رلنا شروع ہو جاتی ہے. آج کی جنریشن کی اولاد جو ہے وہ بچپن سے رل رہی ہے. اور جب وہ 18-20 سال کے بعد جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے جیسی آپ نے تربیت کی ہے، جیسی آج کے پیرنٹس تربیت کر رہے ہیں، ویسے ان کی آگے لائف ہوگی آنے والے وقتوں میں. تو پتہ نہیں یہ شادی کا تصور بھی اور نکاح کا تصور بھی رہے گا یا نہیں، اللہ معاف کرے. لیکن حالات تو بڑے خطرناک جا رہے ہیں جس سمت میں بھی جا رہے ہیں. تو کوشش کریں اپنی اولادوں کی تربیت بیسٹ کریں، اور خود لرن کریں کہ یار ہمیں جس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہمیں ان کی تعلیمات کا ہی نہیں پتہ، ان کی دی ہوئی ایجوکیشن کا ہی نہیں پتہ. ڈگریاں تو ہمارے ہاتھوں میں ہیں، کسی نے ایم فل کیا ہوا ہے، کسی نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، کسی نے بی ایس سی کیا ہوا ہے، کسی نے پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں اٹھائی ہوئی ہیں. لیکن یار زندگی گزارنے کے لیے جو اصول ہمارا دین بتاتا ہے، کیا وہ ڈگری بھی ہمارے پاس ہے، یا اس کے بارے میں بھی ہم نے کبھی سوچنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو پرسنل لائف ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے، اور ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے وہ فلمی لائف کی طرح ہے. ٹھیک ہے. اور جو فلموں میں ہم پیار محبت دیکھتے ہیں، یا جو سین دیکھتے ہیں، یا ڈراموں میں جو سین دکھائے جا رہے ہیں، بس اسی کو ہم پیار محبت سمجھ بیٹھے ہیں. یار یہ پیار محبت نہیں ہوتی. کسی کو اس کی خامیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا، اور اس کی کوتاہیوں کو اگنور کرنا، اور اس کے ساتھ اگر نکاح کر لیا ہے تو پھر ساری زندگی نباہ کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. یہ آپ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھیں کہ اماں خدیجہ عمر میں بھی بڑی ہیں، اور 2 بچیوں کی والدہ ہیں، 2 مرتبہ ڈائیورس ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی. اور جب تک ان کی وفات نہیں ہو گئی تب تک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. ان کی وفات کے بعد اماں عائشہ سے شادی ہوئی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری جو بیوہ اور متعلقہ خواتین جو صحابیہ تھیں ان سے پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیں. تو انہوں نے ایک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے، وہ ایک اپنی امت کو ایک رول ماڈل بن کر پیش کیا ہے اپنے آپ کو، کہ میرے امتیوں اور میرے تمام ایمان والوں، زندگی گزارنی ہے تو اس طرح گزارو. ٹھیک ہے. اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہم لوگوں کے پاس بس کوئی ایکسکیوز ہونا چاہیے جان چھڑانے کا، اور بہانہ ہونا چاہیے ڈائیورس دینے کا، یا رشتے توڑنے کے لیے ہمیں کوئی پوائنٹ ملنا چاہیے. بس پھر آگ اور چنگاری لگانا ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے. اور نہ صرف میاں بیوی کا رشتہ، سارے رشتے ہی ہمارے اسی طرح ڈیمیج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج کی ینگ جنریشن کا تو بس مطلب وہ براڈ مائنڈڈ ہونے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس جو شریعت نے حدود قائم کیے ہیں ان حدود کو کراس کر جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ آپ براڈ مائنڈڈ ہیں. ٹھیک ہے. اور یورپین کلچر آ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ براڈ مائنڈڈ ہیں. آپ جتنے ننگے ہو جائیں گے اتنے براڈ مائنڈڈ ہیں. یہ چیز براڈ مائنڈڈ نہیں ہے میرے عزیزو. براڈ مائنڈڈ اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ آپ کی سوچ، آپ کی نظر، آپ کی نگاہ فراست جو ہے وہ براڈ مائنڈڈ ہو. آپ کا کردار براڈ مائنڈڈ ہو. آپ شریعت کی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے، اور شریعت نے جو حدود تعین کر دی ہیں، خواہ لڑکی ہیں یا لڑکا ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ براڈ مائنڈڈ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چیز براڈ مائنڈڈ نہیں ہے جو میں نے آپ کو پہلے چیزیں گنوائی ہیں. اور براڈ مائنڈڈ ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر شادی ہو جانے کے بعد اگر کوئی معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں میاں بیوی میں، تو آپ ان کو ڈیل کیسے کرتے ہیں، آپ ان کو ریزالو کیسے کرتے ہیں، آپ ان کو سالو کیسے کرتے ہیں، اور آپ نباہ کرنے کے لیے کتنا کمپرومائز کرتے ہیں، کتنی قربانی کرتے ہیں. آپ زندگی اگر دیکھیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے مکمل تحقیق کر لیں، مکمل اس بندے کو جان لیں آپ دونوں. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو جان لیں. لیکن اگر آپ نے نکاح کا فیصلہ کر لیا ایک دوسرے سے، پھر زندگی میں ساری دنیا مل کر بھی آپ کو برباد کرنے پہ تل آئے نا، تو تب بھی کسی کی نہ سنیں. کیونکہ آپ دونوں نے جو آج کے دن فیصلہ کر رہے ہیں، آپ
یہ آپ کی ساری زندگی پہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا، اور ساری زندگی آپ کی جو ہے وہ اسی فیصلے کے تابع فرما ہو کر گزرے گی، ٹھیک ہے؟ تو ایک مرتبہ فیصلہ کر لیں، جب ایک دوسرے کو جان لیں تو فیصلہ کر لیں، جب فیصلہ کر لیں تو پھر پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اپنے آپ سے عہد کر لیں کہ میں نے اب مرتے دم تک اس کو اپنی بیوی ہی رکھنا ہے، اور میں نے مرتے دم تک اس کو اپنا شوہر رکھنا ہے، چاہے زندگی میں کچھ بھی ہو جائے۔ اور یار ایک دوسرے کو وقت دیں، ٹائم دیں، اور سوشل میڈیا کے جو فریب ہے، جو دھوکہ بازی ہے، اس سے باہر نکلیں۔ رشتے امپورٹنٹ ہیں، یہ فیس بک اور یہ سوشل میڈیا کی لائف امپورٹنٹ نہیں ہے۔ یہ کومنٹ کرنا اور لائک کرنا اور شیئرز کرنا یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اس کو نالج گین کرنے کے لیے ضرور استعمال کریں، لیکن جہاں رشتے ڈیمیج ہو رہے ہوں تو ان کو بالکل ختم کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس کو بالکل اگر میں کہتا ہوں کہ فون بیچنا بھی پڑے اور فون بند کرنا پڑے تو بند کر دیں، لیکن اپنے رشتوں کو بچائیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنی اولاد کو یار تربیت کے پہلائیں اور اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ جتنی اچھی تربیت آج آپ دوست بن کر ان کی کریں گے تو اتنے اچھے آپ کو ثمرات ان کے ملیں گے ان دا فیوچر۔ وہ آپ کے فرما بردار ہوں گے، وہ آپ کے تابع دار ہوں گے، وہ ان کو زندگی گزارنے کا شعور آ جائے گا۔ لیکن آج اگر بچہ آپ کے پیروں میں رل رہا ہے اور وہ ماما ماما کر کے آپ کو پکار رہا ہے، لیکن آپ جو ہے آپ کو کومنٹس کرنے سے اور آپ کے اپنے افیئرز چلانے سے فرصت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی؟ آپ کے لیے تو اولڈ ہوم بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جو آپ کی آخری لائف ہوگی بڑی خطرناک ہوگی۔ تو جیسے آج تربیت کر رہے ہیں اپنی اولاد کی، ویسے آپ اپنے اولاد سے صلہ پائیں گے۔ جتنی محبت آج اپنی اولاد کو آپ دیں گے، اتنی زیادہ آپ اپنی اولاد سے جو ہے وہ محبت پائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جتنی اچھی تربیت کریں گے اتنے اچھے انسان بنیں گے وہ سوسائٹی میں جا کر، اور دوسروں کی بیٹیوں کے لیے بھی اچھے انسان بنیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہسبینڈ اچھا نہیں ہے تو آپ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ وہ دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اچھا ہو جائے، وہ دوسروں کی بیٹیوں کے لیے دوسروں کی بیٹیوں کو آپ کے بیٹے سے وہ شکایت نہ ہو جو آپ کو آج شکایت ہے کسی کے بیٹے کے ساتھ، کہ وہ اچھا نہیں ہے آپ کے ساتھ، یا وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ یہی میں فادر کے لیے بھی کہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کی بیٹی اچھی نہیں ہے، ایز اے وائف وہ اچھی نہیں ہے، تو اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کریں یار کہ وہ معاشرے کا اور اپنے جو آنے والی ان کی زندگی ہے ان میں وہ اپنے خاوند کے لیے ایسی بیوی بن کر سامنے آئے کہ اس کے خاوند کو اس سے کبھی شکایت نہ ہو جو شکایت آپ کو آج اپنی وائف کے ساتھ ہے۔ تو ہر چیز قربانی مانگتی ہے، ہر چیز تربیت مانگتی ہے، اور بکری کے بچے کو بھی اگر آپ تربیت اس کی اچھی کریں گے نا تو وہ بھی ساری زندگی آپ کا دیوانہ بن کے زندگی گزار دے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے ساتھ وفا کرے گا، آپ کے پیچھے پیچھے گھومے گا، ٹھیک ہے؟ تو آج کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہماری جنریشن رل رہی ہے، ہماری اولادیں رل رہی ہیں، ہمارے بچے رل رہے ہیں، اور ہم جو ہے فیس بک کے موبائلوں پہ الجھے ہوئے ہیں، اور ہمارے فنگر ٹپس جو ہیں وہ اس طرح تیزی سے چل رہی ہیں، اور کومنٹس جا رہے ہیں، اور لائکس جا رہے ہیں، اور شیئرز جا رہے ہیں، لیکن ہماری لائف ڈسٹرب ہو چکی ہے، ہماری اولاد کی لائف ڈسٹرب ہو چکی ہے، ہمارے ہسبینڈس کی لائف ڈسٹرب ہو چکی ہیں، ہماری وائفس کی لائف ڈسٹرب ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے پیرنٹس کی لائف ڈسٹرب ہو چکی ہیں۔ ایک ہمارے ڈسٹرب ہونے سے پورا گھر ڈسٹرب ہو چکا ہے، ایک ہمارے ڈسٹرب ہونے سے پوری سوسائٹی ڈسٹرب ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ آج طلاق کی ریشو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ فلمی سینز نے اور ڈرامائی سینز نے ہمارے دماغوں کو جو ہے وہ شل کر دیا ہے، اور ہم جذباتی ہو چکے ہیں، اور ہم وحشی قسم کی سوچ لے کر زندگی گزارنا شروع ہو گئے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کی جان لے لینا، کسی کو گھر سے نکال دینا، کسی کو طلاق دے دینا، کسی سے جان چھڑا لینا۔ لڑکیاں ہیں وہ خاوند کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، خاوند کی ضروریات پوری نہیں کرتی ہیں، ایک گھر میں ایک چھت کے اندر رہتے ہوئے اپنے ہسبینڈ کی ضروریات پوری نہیں کرتی ہیں، اور خاوند جو ہیں وہ بھی بہت سے ایسے کیس بھی سامنے آئے ہیں کہ خاوند اپنی بیوی کی ضروریات پوری نہیں کرتے ہیں۔ جب خاوند دوسری عورتوں کی طرف لپکے گا اور اپنی بیوی کی ضروریات پوری نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے معاشرے میں المیہ جنم لے گا، اور وائفس جو ہیں وہ اپنی ظاہر سی بات ہے غلط راستوں پہ چلی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ بس دونوں کے لیے راستے جدا کرنے کا وقت آ جاتا ہے اور ڈیورس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟
آپ وائف ہیں تو اپنے ہسبینڈ کے لیے سب کچھ قربان کر دیں، ہسبینڈ کے لیے اپنی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے ہسبینڈ کے لیے رکھیں اور اپنی اولاد کے لیے رکھیں۔ اگر آپ ہسبینڈ ہیں تو اپنی وائف کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی وائف کے لیے سب کچھ رکھیں، اپنی وائف کے لیے سارے معاشقے، سارے عشق، ساری محبتیں اپنی وائف کے لیے رکھیں اور اپنی اولاد کے لیے رکھیں، تاکہ ہمارے جو گھریلو لائف ہے اس میں آسانیاں پیدا ہو سکیں، محبتیں پیدا ہو سکیں، اور محبتیں بانٹنا سیکھیں، محبتیں کرنا سیکھیں، اور آسانیاں پیدا کرنا سیکھیں ایک دوسرے کے لیے، اور بڑے براڈ مائنڈڈ ہو کر، بڑے کھلے دل کے ساتھ اور وسیع ظرف کے ساتھ ایک دوسرے کے مسائل سنیں، بیٹھ جائیں۔ بیوی سے اختلاف ہے تو بٹھا لیں اس کو، میری جان، میرے کو تیرے سے یہ اختلاف ہے، بتا ہم اس کا حل کیسے نکالیں۔ لڑائی جھگڑے ہر گھر میں جو ہے ہر ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسپیشلی ہسبینڈ وائف میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو، اگر آپ کا صبح جھگڑا ہوا ہے تو آپ دوپہر کے کھانے پہ ہنس کھل کے آپ اپنا وقت گزار رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور ہنس کھل کے وسیع دل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھول جائیں جو آپ کا جو بریک فاسٹ پہ آپ کی جو اختلاف یا تلخ کلامی ہوئی ہے اس کو آپ اپنے لنچ پہ بھول جائیں، ٹھیک ہے، اگر لنچ پہ ہوئی ہے تو اس کو ڈنر تک بھول جائیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک دن سے زیادہ ناراض نہ ہوں، ٹھیک ہے، 12 گھنٹے سے زیادہ ناراضگی نہ ہو، رات کو سوئیں، اکٹھے سوئیں، محبت کریں ایک دوسرے کے ساتھ کیئر کریں ایک دوسرے کی، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا دکھ کے ساتھی بنیں، بیماری آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے، اکٹھے اس سے نکلیں، ٹھیک ہے، وائف کو تکلیف ہے تو آپ ایز اے ہسبینڈ اس کا سر دبائیں، ٹھیک ہے، اگر ہسبینڈ بیمار ہو گیا ہے یا اس کو سر درد ہے یا کوئی اور پریشانی ہے تو اس کا سر دبائیں آپ، اور مطلب ایک دوسرے کے ساتھ یار اٹیچ رہ کر زندگی بسر کریں، ٹھیک ہے، اور یہ انتہائی خطرناک لائف کا چیپٹر ہوتا ہے کہ ایک چھت کے نیچے ایک کمرے میں رہ کر ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے بیگانہ ہو کر جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں، اور صرف جو ہے پیسے کے پیچھے ہی دوڑ ہو رہی ہو کہ پیسہ 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 پیسہ، یار پیسہ آ جاتا ہے انسان کی زندگی میں، اللہ پاک نے جو طے کر کے رکھا ہے وہ ضرور ملے گا آپ کو، لیکن اپنی لائف کو ڈسٹرب نہ کریں، اپنی لائف کو ڈیمیج نہ کریں، اپنی لائف پہ کمپرومائز نہ کریں، اپنے رشتوں پہ کمپرومائز نہ کریں، اپنے رشتوں کو ڈیمیج نہ کریں، اپنے رشتوں کو بچائیں، ٹھیک ہے، بڑا خطرناک وقت جا رہا ہے، اور یار کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، جب کوشش کریں اگنور کریں، بہت سی مسائل ہو جاتے ہیں، بہت سے ایسی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں جو آپ برداشت نہیں کر سکتے، ان کو کوشش کریں، صبر کریں، برداشت کریں، کوئی بھی لڑائی جھگڑے کی کیفیت بن رہی ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے، اگر آپ وائف ہیں تو اگر آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ کا پلڑا سخت ہے یا وہ لڑائی کے جھگڑے میں وہ سخت ہیں، سخت موڈ میں ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب اگر آپ کے مقابلہ کرنے سے جھگڑا بڑھے گا تو آپ ودڈرا کر لیں اور سائڈ مار لیں اور پانی پئیں، بیٹھ جائیں، اگنور کر دیں، اور کوئی گھر کا کام کرنا شروع کر دیں، برتن دھونا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، جب دونوں کے دماغ ٹھنڈے ہو جائیں تو پھر آپ دونوں بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات چیت کریں، مسائل کا حل بات چیت سے ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہسبینڈ ہیں آپ تو اگر آپ کی وائف کا پلڑا بھاری ہے یا وہ زیادہ بدتمیزی کر رہی ہیں یا وہ لڑائی جھگڑے کے موڈ میں ہے تو آپ سائڈ اختیار کر لیں، آپ گھر سے نکل جائیں، آپ کوئی اور کام کر لیں، کوئی چیز بازار سے لینے چلے جائیں، کچھ بھی کر لیں، اور پھر جب دونوں کے دماغ ٹھنڈے ہو جائیں تو پھر بیٹھ کے آپ ڈسکس کریں، جو بھی آپ میں اختلاف ہے اس کو بات چیت سے حل کر کے اپنی لائف کو محبت کے ساتھ جینا سیکھیں، بہت تھوڑی لائف ہے، آپ کے جو لڑائی جھگڑے ہیں اور لڑائی والے معاملات ہیں ان کا ایفیکٹ آپ کے بچوں پر بھی پڑتا ہے، اور آپ کی اولاد کی لائف بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ اپنی لائف کو ڈسٹرب نہ ہونے دیں، اپنے بچوں کی لائف کو ڈسٹرب نہ ہونے دیں، آپ ہسبینڈ وائف ہیں تو ایک ہی لمحے میں آپ کو درست ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہو جانا چاہیے، اور اگر آپ میں جھگڑا ہو گیا ہے تو اگر میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ میں صبح جھگڑا ہوا ہے تو رات کے کھانے کی میز تک رات کو کھانے کی میز پر بیٹھنے سے پہلے تک آپ کے دل کی قدورتیں اور دل کا بغض ختم ہو جانا چاہیے، بغض نہ رکھیں، اور فیملی میں
ہسبینڈ کی فیملی میں کسی سے اونچ نیچ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ہسبینڈ وائف ہیں، اگر آپ ریلیشن ٹھیک ہے آپ کے، اگر آپ، کیونکہ زندگی آپ دونوں نے گزارنی ہے، تو وائف کا چاچا کیا کہہ گیا اور وائف کا ماما کیا کہہ گیا اور وائف کا باپ کیا کیا، وائف کی ماں کیا کہہ گئی، یہ ان باتوں کو اگنور کر دیں، اس کا بھائی کیا کہہ گیا، یا وائف جو ہے وہ خاوند کے جو ہے پیرنٹس یا خاوند کے بھائی، خاوند کے بہنیں، خاوند کے چچا پھوپھی ماموں، پتہ نہیں کیا کیا رشتے ہیں، اگر وہ کوئی خاوند کی طرف سے، خاوند کے رشتہ داروں کی طرف میں سے کوئی بندہ کچھ کہہ گیا ہے آپ کو، تو اگنور کریں یار، اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں، اس کے برے اثرات جو ہیں وہ آپ اپنے ریلیشنز پہ نہ پڑنے دیں، اپنے تعلقات پر نہ پڑنے دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ہسبینڈ کا چچا کچھ کہہ گیا ہے، یا ہسبینڈ کا باپ کچھ کہہ گیا ہے، یا ہسبینڈ کا بھائی کچھ کہہ گیا ہے، تو آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے مسائل پیدا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو مطلب وائف کے ریلیٹیوز کچھ کہہ گئے ہیں، تو آپ اپنی وائف کے لیے مسائل پیدا نہ کریں یار، زندگی آپ دونوں نے گزارنی ہے، اور آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، اور آپ کی اولاد کا مستقبل آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دوسروں کی وجہ سے آپ اپنی لائف کو ڈسٹرب نہ کریں، اور ڈسکس ضرور کریں، بھائی آپ کے بھائی نے یہ کہا، میں اس چیز کو برا سمجھ رہا ہوں، یا میں اس چیز کو برا سمجھ رہی ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر چیز کو ڈسکس کر کے، انڈرسٹینڈنگ پیدا کر کے، اور بات چیت کے ساتھ مسائل کو حل کریں۔ لڑائی جھگڑا کسی چیز کا حل نہیں ہوتا، کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے، اور اپنے ریلیشنز کو اچھا کریں، اور چٹی چمڑی جو ہے، چٹی چمڑی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے کرتوت چٹے نہیں ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اپنے وفا کریں، رشتے ہوتے ہی وفا کے ہیں، اگر آپ آج اپنے رشتوں کے ساتھ وفا نہیں کر رہے تو کل آپ کی اولاد بھی ایسے ہی کرے گی، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا کا سائیکل ایسے چلتا ہے، آج کی کرنی کل کی بھرنی ہے۔ اگر آپ آج اپنے خاوند کے ساتھ، یا آج آپ اپنی بیوی کے ساتھ وفا نہیں کر رہے تو کل آپ کی بیٹا اور بیٹی جو ہے وہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کر پائیں گے، اور ان کے ساتھ بھی مطلب وہی حالات ہوں گے جو آج آپ کر رہے ہیں۔ آج آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہی آپ کی اولاد کو بھگتنا پڑے گا، اور آپ کی اولاد کے سامنے آئے گا۔ اور کوشش کریں کہ کسی کی حق تلفی نہ کریں، زنا نہ کریں، کسی کی جان اور روح کو ڈیمیج نہ کریں، کسی کی لائف کو خراب نہ کریں، اور فیصلہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لیں، آپ ٹائم لے لیں، 1 سال لے لیں، کہیں کہ بھائی میں نے سوچنا ہے اس بارے میں، ایک ہی مرتبہ فیصلہ کروں گا یا کروں گی، تو ٹائم لے کے پرکھ کر، ایک دوسرے کو پرکھ کر، جب آپ کے مائنڈ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ہم دونوں چل سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس کے بعد آپ رشتہ طے کر لیں اور نکاح کر لیں، اور اپنی لائف گزارنا اچھے طریقے سے شروع کر دیں۔ لیکن پھر جب رشتہ ہو جائے ایک مرتبہ اور نکاح میں جڑ جائیں آپ، تو پھر پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ لڑکے کے لیے نہ لڑکی کے لیے۔ پھر آپ اپنا سب کچھ لٹا کر اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہی جینا مرنا ہو۔ تو ڈائیورس کا جو ایشو ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ بہت زیادہ برے خطرناک حد تک پھیل چکا ہے، اور یہ مطلب بہت، نہ لڑکی اپنے معاملات پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، نہ لڑکا اپنے معاملات پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے۔ آزادی جو ہے، کچھ آزادیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی آزادی سے پناہ مانگیں جو آپ کے رشتوں کو ڈیمیج کر کے رکھ دے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ لڑکی ہیں یا لڑکا ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوشش کریں یار، نکاح ہو گیا آپ کا، رشتے جڑ گئے ہیں آپ کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تو جاب ختم ہونے کے بعد دوستوں کو ٹائم دیں۔ میں نہیں کہتا کہ دوستوں کو یا باقی معاملات کو ٹائم نہ دیں، لیکن زیادہ کوشش کریں کہ اپنی وائف کو ٹائم دیں، آپ نے زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کو ٹائم دیں، آپ گھر میں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وائف کو بھی ٹائم ملے گا، آپ کے پیرنٹس کو بھی، آپ کے رشتوں کو بھی ٹائم ملے گا، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ رہے گی، محبت رہے گی، ٹھیک ہے، اور انس اور چاہت رہے گی، اور ایک دوسرے پہ فوکس رہے گا، اور ایک دوسرے پہ جو ہے وہ زندگی گزارنے کا جو ہے مزید چاہت پیدا ہوگی، اکٹھے چلنے کی چاہت پیدا ہوگی۔ لیکن اگر آپ اگنور کرتے رہیں گے اور
صبح نکلتے ہیں اور رات کو 11 بجے آپ گھر جاتے ہیں، بچے بھی سوئے ہوئے ہیں، بیوی بھی سوئی ہوئی ہے اور والدین بھی سوئے ہوئے ہیں، پھر اگلے دن آپ کی وہی روٹین ہو جاتی ہے، اور ہفتے میں ایک دن جو ہے آپ کو چھٹی ہوتی ہے اور آپ چھٹی کرتے ہیں اور آپ گھر رکنا پسند کرتے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ، لیکن اس 12 گھنٹے میں 14 گھنٹے میں بھی آپ جو ہے وہ سودا لانا، سودا سلف لانا، یہ کرنا وہ کرنا، بل پیمنٹس اور بھاگم دوڑ اور باقی جو معاملات ہیں اور دوستیاں یاریاں اور محلے میں چلے جانا، باہر گھومتے پھرتے رہنا، ٹھیک ہے، اس دن بھی آپ اپنے وائف اور بچوں کو اور اپنے پیرنٹس کو ٹائم نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں یار کہ روزانہ کی لائف اس طرح کریں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنے بچوں کو ٹائم دینا سیکھیں، اپنی بیوی کو ٹائم دیں، اپنے پیرنٹس کو ٹائم دیں، آج ہی اپنی لائف کو چینج کر لیں۔ محبت ہی سب کچھ ہے، رشتوں میں محبت سب کچھ ہے، اور اگر رشتوں میں محبت نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ان بندھنوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو بنا مقصدی یا بنا مقصد آپ کی لائف گزر رہی ہے نا، اگر آپ کی لائف میں محبت پیار نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق سیکھیں، اور ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں ان کی لائف پڑھیں، اگر آپ لڑکیاں ہیں تو ان کی لائف پڑھیں، ازواج مطہرات کی لائف پڑھیں، اور اگر آپ لڑکے ہیں تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پڑھیں، صحابہ کی لائف پڑھیں، تاکہ آپ کی زندگیوں میں یار سکون آ سکے، ٹھیک ہے، محبت پیدا ہو سکے، رشتوں میں ایک دوسرے سے چاہت پیدا ہو سکے۔ کاغذ کی ڈگریاں اچھی چیز ہے، روزی کمانے کے لیے آپ یا دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے آپ نے کاغذ کی ڈگریاں اٹھا لی ہیں، حاصل کر لی ہیں، تعلیم حاصل کر لی ہے، ان فارمل ایجوکیشن، لیکن آپ کو فارمل ایجوکیشن بھی چاہیے، آپ کو زندگی کے جو رشتے ہیں ان کو چلانے کے لیے آپ کو فارمل ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ یہاں یورپ کی عورت نے سب کچھ کھو دیا یار، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں امریکہ میں ہوں اس وقت، اور یہاں کی عورت کے پاس کوئی رشتہ نہیں ہے، ہر انسان اس کو اپنی خواہشات نفس کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنا مطلب نکل جانے کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی اس کو منہ بھی نہیں لگاتا پھر، ٹھیک ہے، اور وہ کم علمی اور نادانی اور یہ دنیاوی جو ایجوکیشن کی لو سٹوریوں اس کا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں تو زندگی گزارنے کا ہنر نہیں سکھاتی نا۔ تو یہاں کی عورت بھی بیچاری جو ہے وہ مردوں کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی ہے، اور جو کوئی بھی مطلب ایک برگر پہ عزت بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیونکہ ان کو عزت کا میں نہیں پتہ، جو عزت ہماری شریعت یا ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھا کے گئے ہیں، اس عزت کے بارے میں ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جو مسلمانوں کے پاس عزت کا کانسیپٹ ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ جو دین سکھاتا ہے عزت کیا چیز ہوتی ہے اور حیا کیا چیز ہوتی ہے، وہ اس کو کانسیپٹ نہیں ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو آج کیا ہوا ہے، نہ ان کے پاس پھوپھی کا رشتہ رہا، نہ چچا کا رشتہ رہا، نہ باپ کا رشتہ رہا، نہ ماں کا رشتہ رہا، نہ بھائی کا رشتہ رہا، نہ کزنز کا رشتہ رہا، کوئی بھی رشتہ نہیں ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ جو بھی رشتہ ہے نا ایک دوسرے کو کاٹنے کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بے حیائی کا رشتہ ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ فلرٹ کا رشتہ ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ زنا کا رشتہ ہے، بس اس سے بڑھ کر یورپ کی عورت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کے پاس ہسبینڈ ہے، نہ اس کے پاس اولاد ہے، ٹھیک ہے، بچے پیدا کر لیتی ہیں اپنی زندگی کا سہارا بنا کر، اور ایجوکیشن منی کا سورس سمجھ کر بچے پیدا کر لیتی ہیں، لیکن بچے پیدا کر کے اپنے ہسبینڈ سے جان چھڑا لیتی ہیں اور اپنی مرضی کی زنا کی لائف مطلب گزارتی ہیں۔ تو یہ چیز تو کوئی جانوروں جیسی زندگی ہے نا، یہ تو جانوروں جیسی زندگی ہے جس میں آپ کے پاس کوئی دکھ بانٹنے کے لیے کوئی بندہ نہ ہو، کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو آپ کے پاس کوئی بندہ نہ ہو کہ یار کوئی ہم سفر نہ ہو آپ کے ساتھ۔ کتنی بڑی بدبختی ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ کتنی بڑی بدبختی ہے، وہ دنیا کی ایجوکیشن اور دنیا کی ڈگریاں یہ چیز نہیں سکھا سکتی کہ یہ بدبختی کتنی بڑی بدبختی ہے، کہ عورت تنہا جو ہے، عورت کا تنہا ہونا کتنی بڑی بدبختی ہے، ٹھیک ہے۔ اولاد تو دوسروں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور آج آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ تو دوسروں کے لیے ہے، وہ تو اس کو آپ ایجوکیشن دیں گے، 18 سال خدمت کریں گے، محنت کریں گے اس پہ، اور
وہ کل کسی کی بہو بن جائے گی یا کل کسی کا ہسبینڈ بن جائے گا. ٹھیک ہے, بس دیٹس اٹ, آپ پھر اکیلے ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوگا آپ کا؟ اس کے بعد کون سا رشتہ ہے آپ کے پاس؟ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی عورتیں جو ہے اولڈز ہوم بھرے پڑے ہیں یہاں. ٹھیک ہے, اور جن لوگوں کے پاس بنگلے ہیں, کوٹھیاں ہیں, ان کے پاس بھی اولاد نہیں ہے, کیونکہ یہاں 16 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو اڑ جاتا ہے, جیسے پنچھی پنجرے سے اڑ جاتا ہے, اس کے ماں کو پتہ نہیں ہوتا کہ پنچھی کدھر گیا, میرا بچہ کدھر گیا. یہی حال یہاں کی عورت کا ہے, یہ پنچھی بن چکی ہے. ٹھیک ہے, انڈے گھونسلہ بناتی ہے, انڈے دیتی ہے, بچے پیدا کرتی ہے, اور اس کے بعد بچے ایک دن آتا ہے, ان کو چوک دیتی ہے, ان کو پڑھاتی ہے, بڑا کرتی ہے, جوان کرتی ہے, اور ایک دن آتا ہے وہ گھونسلے سے اڑ کے چلے جاتے ہیں, اور اس کا گھونسلہ خالی رہ جاتا ہے, اس کا گھر خالی رہ جاتا ہے. اس کے پاس نہ اولاد ہے, نہ بہو ہے, نہ بیٹا ہے, نہ بیٹی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اکیلی ہے. ظاہر سی بات ہے پھر اولڈ ہوم ہی رہ جاتے ہیں. انسان کو یہ ایسا خطرناک وقت ہوتا ہے کہ اس میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے ہم سفر کی. تو ظاہر سی بات ہے انسان, یہاں کی عورت نے تو سب کچھ لوز کر دیا ہے, سب کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. اور آج ہم بھی اگر ان کے لوگوں کے نقش قدم پہ چل کے اپنے رشتوں کو برباد کر رہے ہیں یا رشتوں کو برباد کر دیں گے تو ہمارا انجام تو ان سے بھی برا ہوگا. کیونکہ ہم جس سوسائٹی, جس کلچر, جس ملک میں رہتے ہیں, جن کنٹریز میں رہتے ہیں, وہاں رشتوں کی بہت بڑی اہمیت ہے. ہم رشتوں کے بغیر نہیں جی سکتے. ٹھیک ہے, اور رشتوں کے بغیر جو جیتے ہیں وہ میں حیران ہوں کیسے جیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے پنچھی نہ بنے کہ کل آپ کی اولاد آپ کے گھونسلوں سے اڑ جائے اور آپ کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہ, اور آپ اکیلے ہی پھر اڑان بھرتے رہیں اپنی باقی ساری زندگی کی. آج جتنی اچھی تربیت, آج جتنے آپ مخلص رہیں گے اپنے خاوند کے ساتھ, آپ جتنی مخلص رہیں گی اپنے خاوند کے ساتھ, آج آپ جتنے مخلص رہیں گے اپنی وائف کے ساتھ, جتنے آنیسٹ رہیں گے اپنی وائف کے ساتھ, کل آپ کی اولاد بھی اس سے بڑھ کر آنیسٹ اور اس سے بڑھ کر مخلص ہوگی اپنے رشتوں میں. لیکن آج اگر آپ اپنی وائف کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں, مطلب آپ اکیلے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا. یہ وقت دیکھ رہا ہے, یہ سسٹم دیکھ رہا ہے, یہ کائنات کا سسٹم دیکھ رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہ چیز آ جاتی ہے, واپس آ جاتی ہے, پلٹ کر آ جاتی ہے, اور یہ پلٹ کر آتی ہے آپ کی اولاد پر. آپ کی اولاد کو آپ کے گناہ کا انجام بھگتنا پڑتا ہے. یہ میری بات آپ لکھ لیں. جن لوگوں نے بھی اپنی زندگی میں گناہ اور ظلم کیے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ ان کی اولادوں کا کیا حال ہے. ٹھیک ہے, آپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے, دیکھیں جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ دیکھیں, اپنے ارد گرد دیکھیں, آپ کی فیملی میں دیکھیں کہ کون کون اس کا انجام بھگت رہا ہے. تو میرے عزیزوں, میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے رشتوں کو پیار محبت پہ لے کے آئیں, اور ٹو بی آنیسٹ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ چلیں, اور آنیسٹ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں, آنیسٹ ہو کر اپنی عزت نہ بیچیں, آنیسٹ ہو کر اپنے اللہ کو ناراض نہ کریں, اللہ کے ساتھ بھی آنیسٹ رہیں, اور اپنے وائف کے ساتھ بھی آنیسٹ رہیں, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آنیسٹ رہیں, اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی آنیسٹ رہیں. مطلب ہر رشتے میں آپ آنیسٹ رہیں تاکہ آپ کی اولاد بھی آنیسٹ ہو, اور اپنی اولاد کی تربیت پہ توجہ دیں, اپنے وائف کو, اپنے فیملی کو وقت دیں. میں لڑکیوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے ہسبینڈس کو وقت دیں. ٹھیک ہے, اور خواہ مخواہ کی یہ جو برابری کی سوچ ہوتی ہے, یا میں زیادہ پڑھی لکھی ہوں, یا یہ میرے پاس کاغذ کی ڈگریاں بہت زیادہ ہیں, یا میں بہت ایجوکیٹڈ ہوں, یا میں بہت فتین ہوں, یہ چیز انسان کو خراب کرتی ہے. ٹھیک ہے, انسان کے تعلقات کو خراب کرتی ہے, انسان میں تکبر پیدا کرتی ہے, غرور پیدا کرتی ہے, دوریاں پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز, اس چیز سے نکلیں, اپنی میں سے باہر نکلیں. اگر رشتہ آپ نے یار اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزارنا ہے تو آپ پھر میں کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نا. اگر آپ نے اپنی وائف کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے تو پھر میں کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. یا دوسرے رشتے جو آپ پہ اثر انداز ہو رہے ہیں, ان کو بھی اثر انداز نہ ہونے دیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر وائف کے پیرنٹس زیادتی کریں تو وائف کو چاہیے کہ ہسبینڈ کا ساتھ دے, اگر ہسبینڈ کے پیرنٹس زیادتی کریں تو ہسبینڈ کو چاہیے کہ وائف کا ساتھ دے, وائف کو پروٹیکٹ کرے. لیکن اگر وائف زیادتی کرے تو اپنے پیرنٹس کو پروٹیکٹ کریں. مطلب مرد کے لیے دونوں طرف سے آزمائش ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ وائف کے پیرنٹس زیادتی کریں تو وائف کو چاہیے کہ
اپنے ہسبینڈ کو پروٹیکٹ کرے، لیکن اپنا ہسبینڈ اگر اس کے پیرنٹس کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کو پروٹیکٹ کرے. تو دونوں ہی رشتوں میں جو ہے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور متوازن رہ کر رشتوں کو گزارنا پڑتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مساوی جو ہے وہ تعلقات قائم رکھنے چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جھک کر لائف گزارنی چاہیے، اور ایک دوسرے کو سمجھا بجھا کر لائف گزارنی چاہیے. اور باں کرنے سے یا لڑائی جھگڑا کرنے سے تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں نا. اور کوشش کریں کہ ہسبینڈ وائف کا اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ دونوں خود سلجھائیں. اگر ایک مرتبہ بھی آپ کے جو پرابلمز ہیں، جو آپ کے کمرے کے اندر کے جو آپ دونوں کے آپس کے معاملات ہیں یا جو آپ دونوں کے آپس کے اختلافات ہیں، اگر ایک مرتبہ بھی فیملی میں چلے گئے نا تو پھنگوں کا ڈار بن جاتا ہے. ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ پھنگ جو ہوتے ہیں نا ان کا ڈار بن جاتا ہے، اور چھوٹی سی رائی کا دانہ پہاڑ بن جاتا ہے، اور فساد، دو فیملیوں میں فساد پیدا ہو جاتے ہیں، اور لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ چیز بالکل غلط ہے، یہ چیز بالکل ٹھیک نہیں ہے. اپنے کچھ بھی ہو اپنی وائف کو پروٹیکٹ کریں، اپنے ہسبینڈ کو پروٹیکٹ کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ وفا کر کے جینا سیکھیں، اور اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ وفا کریں تاکہ کل وہ آپ کے ساتھ بھی وفا کریں. امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی لائف کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں گے کہ آپ اپنے ذاتی رشتوں میں دوسروں کی انفلوئنس کی وجہ سے آپ ان کو برباد نہ کریں، اور اپنی لائف محبت کے ساتھ جینا سیکھیں، اور کوشش کریں کہ صبح کا اختلاف شام تک ختم ہو چکا ہو، اور رات کو آپ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ اکٹھے سوئیں اور اچھے طریقے سے ہنسی کھیل کے ساتھ وقت گزاریں، اور کبھی دوسرے دن اس غلطی کو، پچھلے دن کی غلطی کو دوسرے دن ریپیٹ نہ کریں. مطلب دوسرا دن آپ کا ایک نیا دن ہونا چاہیے یار. لائف میں چل کریں، محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے رہیں، ٹھیک ہے، اور وسیع ظرف کے ساتھ جینا سیکھیں. چند دن کی زندگی ہے، اور پھر اپنے اللہ کے پاس لوٹ کے چلے جانا ہے. تو اس زندگی کو لڑائی جھگڑوں کی نظر نہ کریں، تو محبت کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اللہ پاک سب میں محبتیں پیدا کرے، سب کی زندگیوں میں سکون لائے، سب کی زندگیوں میں پروٹیکشن لائے، سب کی زندگیوں میں سب کی اولادوں کو فرما بردار بنائے اللہ پاک، اور سب کی لائف میں اللہ پاک عافیت عطا فرمائے سب کو، اور برکتیں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں آخرت کی بھی اللہ پاک تمام کامیابیاں عطا فرمائے. تب میں اجازت چاہوں گا ابھی، اور انشاءاللہ پھر کسی اور چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گا. میری آپ سب سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کوشش کیا کریں میری ویڈیوز شیئر کرنے کی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ نالج پہنچ سکے. مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے نہ واہ چاہیے، نہ آنکھ کی پرواہ ہے، نہ واہ کی پرواہ ہے. تو آپ بس، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری سوسائٹی میں چینج آئے، اور رشتے جڑیں، اور محبت کے ساتھ رہنا سیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں میں شعور پیدا ہو، میری قوم بیدار ہو جائے. آج 21ویں صدی جا رہی ہے، اور ہم لوگ آج بھی جاہلانہ دور کے رسم و رواج میں اور جی رہے ہیں. اور آج بھی ہم لوگ جو ہے 21ویں صدی کا جو ایک بڑا فتنہ ہے جو یہ بھی آ چکا ہے کہ جو انفارمل ایجوکیشن ہے، اس نے ہم لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا ہے. اور سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی لائف کی جو زندگی ہے، اور جو ویڈیوز ہیں، جو الیکٹرانک میڈیا کا سسٹم ہے، اس نے ہماری پوری لائف کو ڈیمیج کر کے رکھ دیا ہے. تو کوشش کریں یار کہ کسی بھی چیز کو اپنی پرسنل لائف پہ امپلیمنٹ نہ ہونے دیں، آپ کی پرسنل لائف افیکٹ نہ ہو پائے کسی بھی بیرونی وجہ سے، کسی بھی بیرونی مداخلت کی وجہ سے آپ کی پرسنل لائف کو آپ ڈسٹرب نہ ہونے دیں، اور محبت کے ساتھ رہیں. اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.